نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک نیک شخص ہے، اللہ والا ہے، تجارت کے سلسلے میں سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے ایک ڈاکو ان کے سامنے آ گیا، کہا کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ مال تو میرا ہے، مال تو تمہارا میں چھین لوں گا اور تمہیں قتل بھی کروں گا۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ مال میرا لے لو، قتل نہ کرو، مجھے مارو نہیں، کہ نہیں مال تو میرا ہی ہے لیکن تمہیں بھی ماروں گا۔ اس اللہ والے نے کہا اگر مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے مہلت دے دو، میں نماز پڑھوں۔ تو نماز جو اس نے شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا، کیا عاجزی کی ہوگی، موت سامنے ہے، ہتھیار سے لیس ہے۔ اس نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیا کہا؟ یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، اے فریاد رسی کرنے والے میری فریاد سن لے۔ نماز سے فارغ ہوا، نماز سے فارغ ہوا کہ دیکھا کہ وہ جو قاتل تھا مرا پڑا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے ہتھیار سے لیس، تلوار سے کھڑا ہے۔ بھئی تو کون ہے؟ کہا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کہاں سے آیا؟ کہا جب تو نے کہا یا مغیث اغثنی، اے فریاد رسی کرنے والے میری فریاد سن لے، قبول کر لے، تو آسمانوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ جب دوسری دفعہ جب تو نے کہا یا مغیث اغثنی تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ جب تو نے تیسری دفعہ کہا یا مغیث اغثنی تو میں چوتھے آسمان والا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے عرض کیا یا اللہ مجھے اجازت دے دو، اس قاتل کو میں ماروں، اس کو ختم کر لوں، میں چوتھے آسمان سے آیا ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے عزیزو؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے جو آدمی دعا اضطراری حالت میں مانگے اور تڑپ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے